اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ تمام تخلیقات / جہانوں کا رب ہے، نیز اس کے سوا عبادت کرنے کے قابل۔ لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اللہ غنودگی نیند کی تمام ریاستوں سے بالاتر ہے۔ اللہ کبھی بھی غفلت بے خبر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ اپنی تخلیق کے حوالے سے غلطی کر سکتا ہے، بلکہ وہ اکیلا ہر شے کا مالک ہے اور ہر ایک کی کمائی سے آگاہ ہے۔ اس کی کامل صفات میں یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ کبھی نیند اونگ سے متاثر نہیں ہوتا ہے، اس کی طاقت بالکل کامل ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنے اختیار کے تحت اللہ کا خادم ہے۔ زمین پر آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی طاقت ہے۔ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ قیامت کے دن اس کی اجازت کے سوا کوئی بھی اس کی موجودگی میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ کافر یہ سوچتے تھے کہ ان کے بتوں سے ان کی طرف سے شفاعت ہوگی، اسی لیے اللہ نے وضاحت کی ہے کہ اس کی عدالت میں کوئی شفاعت کام نہیں کرے گی سوائے اس کے کہ وہ اجازت دے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم۔ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے۔ اس سے مراد تمام مخلوقات کے بارے میں اس کا کامل علم ہے، ماضی، حال اور مستقبل سمیت۔ یہ اللہ کے علم کا ثبوت ہے جو تمام جہانوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ آیت کا یہ حصہ اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے سوا کسی کو کوئی علم نہیں ملتا ہے۔ کائنات کے ہر ذرہ کا ہمہ جہت علم اللہ کے سوا کسی کی صفت نہیں۔ وسع كرسيه السماوات والأرض۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ لفظی طور پر الکرسی کا مطلب ہے اسٹول، لیکن یہاں کرسی لفظ اللہ کے عرش کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسے شاکر ڈاکٹر غالی جیسے قرآن کے کچھ مترجموں نے بھی طاقت علم کہا ہے۔ اس کی صفات کی حقیقت